دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ باہر آزادی سے گھومنے والے قید خانے میں موجود قیدیوں پر غور کریں۔ پیدل چلنے والا پاؤں سے معذور پر غور کرے، سائیکل پر چلنے والا پیدل چلنے والے پر غور کرے۔ اس طرح ہر شخص اپنے سے زیادہ پریشان اور مصیبت زدہ حال پر جب غور کرے گا تو اسے اپنے دکھ، اپنی پریشانی، اپنی مصیبتیں کم نظر آئیں گی۔ یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، زندگی کے تاریک پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے روشن پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی عادت بنائیے، اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ آپ کے ہاتھ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر، جی شکر ہے اللہ کا، سر میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے۔ پیٹ، کمر، پاؤں کی 10 انگلیاں ان کے ناخن، ہاتھ کی 10 انگلیاں ان کے ناخن، کیا ہتھیلی سے جلد تو نہیں ادھر رہی؟ کیا آپ کو سفید برس کے نشان تو نہیں ہو گئے؟ اس طرح اگر میں اسے 10 سوال کروں تو کہے گا نہیں الحمدللہ کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ہے۔ یوں تو سب اللہ کا شکر ہے، تھوڑا سا آنکھ میں مسئلہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کے اندر شکر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا ایک جذبہ ملے گا، اور اسے اپنی پریشانی کو دیکھ کر کہ میری آنکھ میں پریشانی، میرا جسم پورا سلامت ہے۔ تو یوں اپنے تاریک پہلوؤں پر، سیاہ پہلو پر نظر کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے، اپنے بدن کے، اپنے اطراف کے روشن پہلوؤں پر غور کریں، اور بہت سارے روشن پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تجھ سے تجھے منانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ تیرے مقبول بندوں نے دعائیں کی، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی۔ مولا کریم، تو جن سے راضی ہے انہی کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے۔ حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے۔ عفو جرم و قصور و خطا رمضان کا واسطہ میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے۔ میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، پر میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں۔ عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ مجلس آئی ٹی، ماس کمیونیکیشن یعنی ذرائع ابلاغ کی کثرت اور ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی پیش رفت کی بدولت آج دنیا گلوبل ولیج کی سی صورت اختیار کر چکی ہے۔ الحمدللہ عز وجل
دعوت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا، جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس IT ہے، جو نہ صرف انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی .net، اباؤٹ محمد .net، امام احمد رضا .com، امیر اہل سنت .net، مدنی انعامات .net کے ذریعے پیغام دعوت اسلامی عام کرتی ہے، جبکہ گاہے بگاہے مختلف سافٹ ویئر CDs بھی جاری کرتی ہے، جیسے قرآن پاک مع کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان، فتاوی رضویہ، سرچیبل سافٹ ویئر اور المدینہ لائبریری سافٹ ویئر وغیرہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹس پر کیا کیا ملے گا؟ ضرور عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر کافی سروسز موجود ہیں جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ ان میں سے ایک سروس ہے میڈیا لائبریری۔ اب کیونکہ یہ آج کا دور ہے اور میڈیا سے ہر کوئی لنکڈ ہے، تو ہماری میڈیا لائبریری پر 20,000 سے زائد آڈیو ویڈیو فائلز موجود ہیں، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، سنتوں بھرے بیانات، مدنی چینل کے سلسلے، اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کے ساتھ ساتھ حمد، نعتیں اور مدنی چینل پر پڑھے جانے والے کلام شامل ہیں۔ اس میں 20,000 فائل سے کیا مراد؟ 20,000 کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ 20,000 آڈیو ویڈیو MP3 اور MP4 فائلز ہیں۔ اچھا، 20,000 یہ آئٹمس ہیں جی جن کو آپ جا کر اپنے فوائد میں، آپ کو کتاب پڑھنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کتابیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک اور سروس ہمارے اچھا، کتاب کے لیے ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ بک سروس کے نام سے بک لائبریری ہے؟ الحمدللہ، اور اس پر 1500 سے زائد کتب، 1500 سے زیادہ کتابیں اس پر ہیں۔ 1500 سے زائد کتب ہیں، مختلف لینگویجز میں ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں۔ کون کون سی زبانوں میں جو یہ آپ کو یاد پڑتا ہو؟ اس میں اردو ہے، عربک ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، گجراتی ہے، تامل ہے، رومن ہے، اس طرح کر کے کم و بیش 32 لینگویجز میں 32 زبانوں میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارا لٹریچر موجود ہے، جی، کتابیں وغیرہ، رسالے اور یہ ساری چیزیں جی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس پروڈکٹس کے لیے ایک سروس موجود ہے، ڈاؤن لوڈ سروس۔ اس میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر ہم پروڈکٹس دے رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح موبائل کے لیے اپلیکیشنز وہ بھی اس سروس میں مہیا کی گئی ہیں۔ پھر PC ٹیبلٹ وغیرہ کے لیے اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ کا اگر نام لیا جائے تو ایک المدینہ لائبریری، جس میں 200 سے زائد بکس موجود ہیں الحمدللہ۔ فتاوی رضویہ ایک اپلیکیشن ہے ہمارے پاس، اسی طرح سے روحانی علاج وہ ایک اپلیکیشن موجود ہے۔ مدنی چینل بخود ایک اپلیکیشن کے طور پر موجود ہے موبائل یوزرز اور ٹیبلٹ PC یوزرز کے لیے، جس کے ذریعے لائیو مدنی چینل براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور میڈیا لائبریری سے فائلز وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب سلسلہ یہ بھی ہے کہ یہ دو تو انہوں نے موٹی بہت اہم بتائیں، الحمدللہ عوام کو شرعی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے دارالفتہ کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ اپنا سوال سبمٹ کیجئے، آن لائن جمع کیجئے۔ یہ ایک اور خدمت ہے، یہ ایک اور خدمت، یہ اب خدمت ہے، مگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے، یہ اگر ہماری ویب سائٹ پر آتے ہیں، ہر خدمت کے لیے الگ سے یا مختلف اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو اپڈیٹ رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب، جب بھی ہم ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنا بھی ایک کام ہے، اس پر سروسز فراہم کرنا بھی ایک کام ہے، کانٹینٹ کو اپڈیٹ، جو مواد ہوتا ہے اس کو اپڈیٹ کروانا۔ اور الحمدللہ چونکہ یہاں پہ باپا کی صحبت ملتی ہے، باپا کی گائیڈ لائن ملتی ہے ہمیں میرے سنت کی، تو احتیاط کے تقاضے بالکل ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں، علماء سے رہنمائی لے، بلکہ شعبے کے اندر بھی مدنی اسلامی بھائی ہمارے الحمدللہ موجود ہیں۔ ایسے ہی ہماری تعویذات کی سروس بھی موجود ہے، آن لائن کارڈ کا ہو گیا، استخارے کا ہو گیا، جو تعویذات عطاریہ جو شعبوں میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم آن لائن سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی اسلامی بھائی اس میں اپنا مسئلہ بیان کر کے اپنی اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بھی اسلامی نام کے حوالے سے بھی ہم نے ایک سروس لانچ کی ہے، بالکل نام کے حوالے سے، بچوں اور بچیوں کے اسلامی نام، بالکل ہوم پیج کے اوپر جہاں پہ فیضان رمضان کا ہے اس کے سامنے ایک لنک کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اس میں آپ الحمدللہ جو بچوں اور بچوں کی دو کیٹیگری دی ہے، پہلی کیٹیگری میں آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹیل ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف، انبیاء کرام کے نام، صحابہ کرام کے نام، بزرگوں کے نام،
अशरा मुबश्शरा का नाम, इस तरह की पूरी कैटेगरी हमने बयान की। सारा मवाद हमारा नाम के अहकाम जो किताब मदीनतुल इल्म ने शाये की, अल्हम्दुलिल्लाह सारा वहीं से लिया गया। अच्छा, फिर हमने इस नाम को सर्च करने की सहूलत भी दी है। अच्छा, क्या बात है। आप उसमें सर्च करते हैं तो आपको वो नाम ढूंढना चाहते हैं, नाम भी मौजूद है, प्लस उसके साथ उसकी वो मीनिंग भी मौजूद है कि इस नाम का मतलब क्या है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके साथ हमने एक और खाना दे रखा है जिसमें इसके इंग्लिश में कैसे लिखना है और इसके इंग्लिश में मीनिंग्स क्या होंगे, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द। चैनल के नाजरीन देखिए, आईटी है ना, ये कंप्यूटर, या मैं आपको यूँ बोलूँ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंग्लिश में जिसको मैं बोलूँ, बरक़ी आला, मोबाइल है, ये मेरे हाथ में जैसे ये पीसी टैबलेट है, ठीक है, कंप्यूटर है, अब वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो जो भी हो, और इसमें फिर नेट की सहूलत है। इसने आज हमारे इस माशरे को बहुत बेदर्दी के साथ इस कदर बुराई की तरफ धकेला है कि जैसे कहते हैं ना कि लोग हक्के बक्के रह गए, क्या करें क्या, बचाएं कैसे। जैसे नहीं, एक थार करके सैलाब आता है, वो भाग के ले जाता है और माँ बाप देखते रह जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ गए। इस तरह ये ऐसा मतलब कि अजीब व गरीब अंदाज से ये सैलाब आया, और हमें, मैं ये नहीं कहूँगा मैं कानो कान पता ना चला, नहीं, हम गाफिल रह गए, हम सुस्त रह गए, और हम इल्म हासिल ना कर सके, और हम मुख्तलिफ़ कल्चर का शिकार होकर मुख्तलिफ़ लोगों की तरक्की के नाम पर हमने ख़ुद को भी और अपनी नस्लों को भी इसमें बग़ैर किसी लगाम के, मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा, बग़ैर किसी लगाम के, बग़ैर किसी क़ुयूदात के हमने उनको धकेल दिया। नतीजा क्या निकला कि एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी साइंसी ईजाद जो कंप्यूटर के नाम से पहचानी गई, फिर मुख्तलिफ़ मोबाइल सेट्स के नाम पर पहचानी गई, और इसकी शक्लें बदलती गईं, इसके नाम से पहचानी गई। फिर एक नेट सर्विस आई जिसने दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के शख्स का राब्ता आपसे यूँ कर दिया जैसे आप कोई चीज़ उठा लेते हैं, ये जैसे उठा ली, बिल्कुल एक फिंगर टिप्स पर आपके इस वक्त कॉन्टेक्ट्स आ गए, आपकी मौत, मैयत, खुशी, गम, ये वो हाल अहवाल जो भी है, आप विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स, आप मतलब कि आप चंद लम्हों के अंदर राब्ता कर लेते हैं, मामला तय कर लेते हैं। और लेकिन इस प्लस के साथ साथ और बहुत सारे प्लस हैं, कोई इनकार नहीं, इसके मनफी इतने पहलू हो गए और मनफी पहलू गालिब आ गए, और जो इसका जो मुस्बत पहलू था, पॉजिटिव पहलू था, ये मगलूब हो गया। आप एक बार मदनी चैनल के नाज़रीन दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आकर तो देखें, आपको मुरीद बनना है, आपको यहाँ पर मुरीद बनाने का भी रास्ता मौजूद है, आपको इस्तिखारा करवाना है वो रास्ता मौजूद है, आपको तावीज़ात लेने हैं, औराद लेने हैं, आपको बीमारी है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, वहाँ आपके लिए उसकी सहूलत भी मौजूद है। हत्ता कि आप दावत इस्लामी की इस वेबसाइट पर काम करने वालों को कुछ पैगाम देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, अपनी खदमात देना चाहते हैं, किसी भी तरह से ताउन अपना देना चाहते हैं, या आपको कोई ऐसी चीज़ कमज़ोर नज़र आ रही है उसको बेहतर करवाना चाहते हैं, या मज़ीद इसमें तरक्की लाना चाहते हैं, तो भी हमारे पास एक बाकायदा उस पर जगह मौजूद है। आप जाइए और वहाँ पर क्लिक करके आप अपना ये मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। अच्छा, इससे आखिरी सर्विस जहन में आगे याद करता चलूँ, लाइव सपोर्ट भी हमारी मौजूद होती है कि आप ऑनलाइन आएँ, कोई मसला कहीं आ रहा है सर्विस इस्तेमाल करने में, कोई एप्लीकेशन यूज़ करने में, तो लाइव इस्लामी मौजूद होते हैं, दुनिया में कहीं पर भी आप मौजूद हैं, तो आप आइए, आपको हाथों हाथ उस पर रहनुमाई की जाती है, उसी वक्त गाइडलाइन में, उसी वक्त रहनुमा मौजूद है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ तो हाथ रहनुमा, हाथ तो हाथ रहनुमा। क्या बात है आपकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खाने के बाद का वज़ू करूँगा ना, हाथ वगैरह धोऊंगा, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊंगा, अव्वल आखिर नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा, हत्तल इम्कान सुन्नत के मुताबिक खाऊंगा पीऊँगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन
फिल अर्दी वला फिस समा वहुव समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अगर कोई दाना उल्टे हाथ में आ भी गया तो सीधे हाथ में डाल के फिर मुंह में रखें। नीचे से उठाएं तो उल्टे हाथ से उठाया भी, सीधे हाथ में रख के फिर मुंह में डालिए। फिर आपने मुलाहजा किया तिलावत और नात के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का उम्मत पर गौर अफशानी से लबरेज मदनी मुज़ाकरा। मैं एक दिल खराश वाक़या सुना दूं अपना कि लोग माफ़ी नहीं मांगते इस पर। एक जगह मुझे कुछ ईसाई भाइयों के साथ जाना हुआ। अब सर मेरा मुंडा हुआ था और वो शायद कुछ कपड़े पहने थे और अब हुलिया जैसा भी था। मैं क्या बोलूँ आपको, वैसे ही मतलब उस वक्त तो मेरी कुछ जवानी ही थी, लेकिन अंदाज मेरा बहरहाल वो ज़रूरत से ज़्यादा सादा था, यूँ कह लेंगे अपने। तो मैं एक जगह गया तो एक साहब बैठे हुए थे जो कोई मजहबी शख्सियत के मालिक थे। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, ये पागल कहाँ से आ गया। यही अल्फाज दिया, ये पागल कहाँ से आ गया। खैर मैं बैठ गया, बैठा रहा, कुछ बातचीत हुई, फिर मैं वहाँ से रुखसत हो गया। मैंने कोई लड़ाई नहीं की, ना मैंने कोई मतलब मैंने कि गुस्से का इजहार किया, चला आया। लेकिन मेरी बातों से मेरा हुस्न ज़न है कि इसको अंदाज़ा हो गया कि ये पागल तो नहीं है, समझे। खैर अब इत्तेफाक से दावत इस्लामी का सिलसिला शुरू हो गया। तो किसी शहर में मेरा जाना हुआ। ये दौरे के दरमियान हम बाबुल इस्लाम पंजाब और ये सब घूमते हुए जाते हैं। तो पंजाब में किसी शहर में हम गए, तो उस वक्त अभी दावत इस्लामी नई थी, तो बाज़ जगह दूसरे मुक़र्रिर भी लाए जाते थे। तो उसका भी बयान था। इत्तेफाक तो वो शख्सियत में, हाँ उस शख्सियत को मैंने देखा कि वहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, मैं भी हूँ। अच्छा पब्लिक बहुत थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो नाम तो थोड़ा हो गया था दावत इस्लामी की बरकत से। तो उनसे जब मैं मिला तो मैंने कहा थोड़ा पागल आ गया है। याद दिला कि मैं वही हूँ पागल, मदीना शरीफ में जो मुलाकात हुई थी। फिर उसने बयान किया, उसका बयान वाकई वो बयान था, बहुत जोरदार जोर वो मुकर्रिर, वो शख्सियत थी। अब इस मुकर्रिर के बाद मेरी बारी थी, और जब अच्छा मुकर्रिर बोल लेना तो फिर दूसरों को लोग सुनते नहीं हैं। वो नामवर मुकर्रिर उस शहर का होगा ना। लेकिन मैं जब खड़ा हुआ तो लोग तो बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बयान किया, तो और जो भी हुआ बहरहाल। लेकिन जो दिल खराशी जो है ना, उसने मुझे पागल का ये होना था, हो गया। मुझे ये मतलब इसका सदमा है। अगरचे मैं माफ़ कर चुका हूँ, दिल आज़ारी तो हुई थी मेरी, माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने मुझे, और भी इसके बाद भी शायद मुलाकात हुई, तो मुझे ये नहीं कहा कि यार वो मैं गलत फहमी में आपको कह दिया था माफ़ करना, ये नहीं कहा। तो ये एक तादाद है जिनकी डिक्शनरी में माफ़ी मांगना नहीं है।
اور مجھے اعلیٰ حضرت کی برکتیں ملی ہوئی ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت تو بچے سے بھی معافی مانگنا ثابت ہے اعلیٰ حضرت کا، ایسے تھے اعلیٰ حضرت. تو اپنا ذہن یہ ہے کہ یار ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو یار دل تو نہ دکھائیں. تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے، اور بھی میرے واسطے پڑھے ہیں اس طرح کے کہ دل آزاریاں لوگوں نے کی ہیں، لیکن شخصیت اگر ہے تو معافی مانگنے کا ذہن بہت کم ہوتا ہے. تو استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، اگر وہ بیوی کا دل دکھاتا ہے غیر شرعی طور پر معافی مانگنی پڑے گی. پیر اپنے مرید کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی. استاد اپنے شاگرد کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی. عالم جاہل کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی تو مانگنی پڑے گی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لیپا تھوپی کر کے اپنی اس حرکت کو درست ثابت کرنا مزید آخرت میں پھنسا تو سکتا ہے، بچا نہیں سکتا. تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں معافی مانگ لوں. حالانکہ نفس تو آڑے آتا ہے کہ یار لاکھوں کروڑوں اور مطلب یہ اپنے جاننے والے ماننے والے پھر مدنی چینل اور یہ وہ، اب معافی لوگ کیا بولیں گے؟ بس لوگ جو بولیں یار، اپنے لوگوں کا کھاتے ہیں کہ ان کی رکھیں یار. ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں تو اس لیے ان کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہمیں الحمدللہ. تو اس لیے معافی مانگتے ہوئے جو کچھ شرم ہے اللہ کرے وہ بھی میری نکل جائے، جو جھجک ہے وہ بھی نکل جائے، اور اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں معافی مانگنے والا بنوں، میں مطلب ظلم کرنے والا نہ بنوں. اور اللہ ہم سب کو ایسا ہی رکھے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا. بہت ہی بنیادی بات ہے اور مسلمان کے لیے شکر نعمت یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے. دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی شخص ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی فیور کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اچھائی بجا لاتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ حقیقی طور پر منعم ہے، تمام نعمتیں وہ ظاہری ہوں، باطنی ہوں، دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، اس کا تعلق ہمارے مال سے ہو، ہماری اولاد سے ہو، کسی بھی نعمت کے ساتھ ہو، وہ تمام نعمتیں اس کا دینے والا حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی نعمت کسی کے ذریعے پہنچتی ہے تو وہ بھی اصلاً حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا سے ہوتی ہے. تو شکر نعمت کے موضوع پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 30ویں پارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا کے اندر، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم انہیں برتتے ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل بروز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا. ہمیں یہ غور کرنا ہے کیا ہم رب عز و جل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں یا ناشکری کرنے والے ہیں. دو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں. ان کی ملاقات ہوئی تو جب بزرگان دین کی آپس میں ملاقات ہوا کرتی تھی تو وہ اخروی معاملات پر گفتگو کیا کرتے تھے، دنیاوی معاملات پر ان کی گفتگو کم ہوا کرتی تھی، ضرورتاً ہوا کرتی تھی. اب جب ملاقات ہوئی تو ایک بزرگ نے دوسرے سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے، آپ کے یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے، کیا انداز ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کچھ مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں. تو دوسرے بزرگ نے جواب ارشاد فرمایا
کہ یہ حال تو جانوروں کا بھی ہوا کرتا ہے کہ انہیں بھی مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرنا پڑتا ہے. تو پہلے بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے. تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہم شکر کرتے ہیں, اور اگر مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. اگر یہ رہنمائی ہو جائے کہ شکر کی کتنی اقسام ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے آج شکر کے حوالے سے. علماء نے شکر کے حوالے سے 3 اقسام بیان کی ہیں کہ شکر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. جی. شکر باللسان یعنی زبان سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا, الحمدللہ کہنا. جی. شکر بالقلب یعنی دل سے اللہ عز و جل کا شکر بجا لانا, یعنی باطنی طور پر بھی اللہ عز و جل کا شکر بجا لانا. اور تیسری قسم جو اس میں بیان کی گئی وہ ہے شکر بالجوارح یعنی اعضاء کے ذریعے بھی اللہ عز و جل کا شکر بجا لانا. زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ رب العالمین کہیں, یا اپنی زبان کے اندر کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے. دل سے, ذہن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہیں. اور جو تیسری چیز ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی اہم ہے کہ اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا, یہ شکر ہے. اور اس کو اور بھی بزرگوں نے بیان کیا, اور بڑی ہی بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء عطا فرمائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں شریعت مطہرہ کے مطابق اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ اس نعمت کا شکر ہے, اور اگر اس کو نافرمانی میں استعمال کریں گے تو یہ اس نعمت کا شکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعضاء, اپنی آنکھوں کو, کانوں کو, دل کو, دماغ کو, اپنے پاؤں کو, ہاتھوں کو, اپنے تمام جسم کے اعضاء کو اس کی فرما برداری ہی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو عشاق ہوا کرتے ہیں ان کی تو کیا بات ہوتی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کس نظر سے دیکھا کرتے ہیں. آج ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. یہ تو دور کی بات رہی, عشاق کا تو یہ کہنا ہے ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. تو کوئی یوں کہتا ہے کہ جو آنکھوں کی نعمت ہے تو اس کا مصرف اور مقصد کیا ہے, تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو عشاق تو یوں سمجھیے کہ ایک قدم اور آگے ہوا کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھرپور انداز پر اس کی فرما برداری کے کاموں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنے کی تمنا رکھا کرتے ہیں. پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے والے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں. ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دار چلتے ہیں عطا کے وہ پترا تیرا, دار چلتے ہیں عطا کے وہ پترا تیرا, تار کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرا تیرا.
میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس سارا میری بخشش کا ہو ساواں یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساواں یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساواں یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساواں یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساواں یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساواں یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساواں یا رسول اللہ. اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ Alhamdulillah Azza wa Jal, our beautiful religion of Islam is a complete and comprehensive way of life. It is not just a religion, it is a deen. Every facet, every area of life, it gives the best solutions. Alhamdulillah Azza wa Jal. We have the most balanced way of life and practical solutions that everybody can do. Those Muslims who invite others towards goodness, toward neki ki dawat, who do neki ki dawat, what rewards they will get for doing this. But remember, whenever we do neki ki dawat or any good deed, we must do it with a good intention. The niyat, if it's not there, the intention is not good, not pure, not clean, then the reward won't come. They must be followed up. And Bapa Jan always emphasizes Islam, it has the most balanced, the most perfect way of life. And in this is the sunnah, the most perfect lifestyle is the practical way of life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. So what I like for myself as a Muslim, I should love for my Muslim brother also. But remember, there's no forcing in Islam. La ikraha fid deen, as Surah Baqarah verse 256 says. We can't force somebody. For example, somebody is a non-Muslim, we can't go and force him to become Muslim. We can't put a weapon to his head and say, no, if you don't become a Muslim, then I will hurt you, I will harm you. Or even a Muslim who is doing sinful things, we can't go and say, you know what, I will give you a hiding, I will hit you if you don't come and do good. Yes, we must do neki ki dawat. And neki ki dawat is done with, as the glorious Quran has stated in Surah An-Nahl verse 125, that ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. The part of the verse that invite towards your Lord, towards Allah Azza wa Jal. How? With wisdom, with good words, with wisdom and goodness. This is how we invite towards Islam, non-Muslims. A Muslim, he has twofold propagation. Because Islam is a missionary religion. Islam
we don't just keep it to ourselves, because it's the best, the most perfect balance, perfect lifestyle. We want to take it to others as well, but with maw'idatun hasana, with advice, good nasiha, with good works, with good deeds and good actions as well. So how do we do this? The Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam taught us verbally and practically as well how to bring people towards Islam, bring Muslims to reform Muslims. So a Muslim, his duty is not just to take Islam to the non-Muslim and invite them to Islam, but also to reform the Muslims also. We can see the condition today. The condition today is, the reality is, most Muslims in the world don't practice Islam. Yes, they are believers, they are Muslims, they believe in Allah and His Rasul Azza wa Jalla wa sallallahu alayhi wa sallam, but when it comes to the amal, the practicing part, this is lacking. Because one of the best da'was we can do, one of the best ways we can propagate Islam, we can give Islam to the non-Muslims and we can encourage Muslims to practice Islam, is through good akhlaq. Subhanallah. If a person has good akhlaq, then this is doing amal. If you seek ilm, this is one thing. But a person who seeks ilm and does not do amal, he won't see no fruits. There's an Arabic proverb, muhawara, al-ilmu bila amalin kashajari bila thamarin. That ilm, knowledge without amal, without action, is like a tree without fruits. You won't get no benefit from there. So the first step is to seek knowledge, pure, authentic knowledge of deen. The next step is to practice on that. And not just to keep it to yourself, but to take it to do da'wah to others as well. And da'wah starts in your home, with your children. That we must save ourselves, the Quran says, we must save ourselves and our families from an-nar, the fire, which the fuel of the fire is men and stones. So we must start in our home, and by this Baba Jan, our Shaykh al-Tariqat Amir Ahl-Sunnah, the founder of Dawat Islami, Damat Barakatuhum al-Aliyah, has encouraged us. One of the best ways is to create a Madani Mahol in your home. Every Muslim is a muballigh. So there is a hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari, Ballighu anni walau ayah. Convey on my behalf, even if it's a verse. So today the misconception is that inviting people towards righteousness is only the job of the imam or the job of muqarrir, a wa'id, or this is the job of a khatib, or this is the job of a person who is a religious person. He is only responsible to calling people towards goodness, towards righteousness. Today we see that if someone wants to do some isale sawab for their relatives or for their parents, they have to call someone, because they think that, these religious things, these are only for these people. And instead of practicing themselves like calling people towards goodness and try to learn these things and then implement on themselves, they are calling others. And in the same way, they think that inviting people towards goodness is only the job of specific people. But this is a great misconception that we need to rectify. Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, 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 Faizane Ramazan, 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 Faizane Ramazan.